یہ جو باتیں آتی ہیں نا کہ جی بڑا میں مشکل مزاج آدمی ہوں، میرے بڑے اعصاب مضبوط ہے، کوئی اعصاب مضبوط نہیں ہوتے، کوئی مشکل مزاجی نہیں ہوتی. صرف بات یہ ہوتی ہے کہ سنگل ٹریک اللہ بنا دیتا ہے بندے کو. سنگل ٹریک کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب دیکھیں نا میرے سے بات کی جاتی ہے، مجھے کئی لوگ میسج کرتے ہیں جی میرے اندر کنفیوژن بہت زیادہ. میں نے کہا بھائی میں تو سر سے لے کے پاؤں تک کنفیوژن ہوں، مجھے کیا پوچھنے آ گئے ہو؟ کوئی جنتر منتر ایسا پڑھوں کہ کنفیوژن نکل کے دور ہو جائے، تو پھر کیا پیچھے کیا رہ گیا تمہارے اندر؟ کیا بن گئے؟ جب کنفیوژن آدمی کے اندر سے نکلتی، کوئی بری چیز نہیں ہے کنفیوژن، ہر شے جب اپنی حد سے باہر نکلتی ہے تب بری ہوتی ہے. ادروائز تو اللہ نے ہمارے لیے بہتر سمجھا، اور ہمارے لیے اس کو وہ اسے پتہ تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، تو ہمیں ایسا مزاج دیا ہے نا. اب جو لوگ سنگل ٹریک ہیں ان کی آپ مثال ایسے لے لیں کہ کسی مسلک میں ایسا بندہ داخل ہوگا جو سنگل ٹریک ہے اور وہ بالکل اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، اس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر کوئی اتنا بڑا وہ ایموشنلزم نہیں ہے، کوئی اتنی سینسٹیوٹیز نہیں ہے. تو وہ پتہ کیا کرے گا کہ جس کام پہ لگ گیا اس کام پہ لگ گیا، اور وہاں سے اس کو ہٹانے والا پھر کوئی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، جب اس کے مائنڈ نے انالیسس کر لیا تو کر لیا. اب بس پھر بیڑے غرق ہوتے ہیں یا بچتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس پھر سیدھے ہی جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ جب کسی مسلک کو اختیار کرتے ہیں، کسی فرقے کو اختیار کرتے ہیں، کسی اسپرچول اسکول آف تھاٹ کو اختیار کرتے ہیں، تو ساری زندگی اس میں ہی بسر کر دیتے ہیں، اور کبھی یہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ کہیں ہم غلطی پہ تو نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کلیئرلی بتا رہا ہے کہ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ہر جو گروہ ہے وہ اپنے ٹکڑے پر راضی ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے، اور تم ان میں سے نہ ہونا. اس سے زیادہ کلیئر سٹیٹمنٹ اور اللہ نے کیا دینی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں اور فرقوں اور مسالک میں داخل ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. ڈونٹ یو سی دس ویری سمپل فیکٹ؟ اب اس میں اس چیز کو لوگ سمجھنے میں ناکام رہ جاتے ہیں کہ جب آپ کسی فرقے میں موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہو رہا، میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں کہ جب فرقے میں یا کسی گروپ میں یا کسی سیکٹ میں اور کلٹ میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس آنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ جان پہچان بننے لگ جاتی ہے، عمر گزر رہی ہوتی ہے، تجربہ بڑھ رہا ہوتا ہے، آدمی اس گروہ میں تجربہ کار ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، چلاک ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کی ساری باتوں کا، کتابوں کا، معاملات کا اس کو پتہ چلتا جا رہا ہوتا ہے. بجائے یہ کہ آدمی سچ کا سراغ لگائے، آدمی وہاں پر اپنی عزت کو گنے کا رس پلانے لگ جاتا ہے. اور ایک بندے کے 10 سال گزر گئے ہیں کسی فرقے کے اندر، وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے پتہ ہی سارا کچھ لگ گیا، تو وہاں پہ دوسرے لوگ اس کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ جس کو بڑی سمجھ ہے اور سارا کچھ ہو گیا، تو اس کی جو نجات کے امکانات ہیں وہ معدوم ہوتے چلے جایا کرتے ہیں. اب جو لوگ ہوتے ہیں ایموشنل اور جو ہیں سینسٹیو اور جن کے مزاج مستقل میں نہیں ہے، جو کنسسٹنٹ نہیں ہے، اور اس وقت میری بات سن رہے ہیں اور کان انہوں نے میری آواز پہ لگائے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز پہ ٹک نہیں سکتے. ٹک اس لیے نہیں سکتے کہ اب ایک غیر مستقل مزاج آدمی متاثر ہو کے چلا گیا کسی فرقے کے اندر. میری مثال لے لیں، ہر جگہ سے گھوم پھر کے آیا ہوں میں، پوری ونڈو شاپنگ پوری ہے میری. اب جب آپ گھس گئے کسی فرقے کے اندر تو شروع میں آپ اس کی کتابیں پڑھیں گے، آپ کو یہ لگے گا کہ یہ سچ ہے، اور آپ ریالٹی تک پہنچ گئے، اور ایک وقت گزرنے کے بعد 2-3 سال یا جتنا بھی وقت اللہ نے وہاں پر لگوانا ہے بندے کا، اس کے بعد جب آپ کو کہیں اور سے کمپیریزن کا ڈیٹا آئے گا، اور اگر آپ غیر مستقل مزاج ہیں اور سینسٹیو بھی ہیں، ایموشنل بھی ہیں، تو آپ کو ڈیٹا ہٹ کرے گا. جسے کہتے ہیں نا بات کان دھرنے والا ہو گیا نا بندہ، تو وہ اس فوراً سوچے گا کہ یہ کہیں ہمارے اندر غلطی تو نہیں ہے. اب جب وہ اس ڈیٹے کو زیادہ انالائز کرنا کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لے گا، کسی اور سے کسی کے منہ سے کوئی بات سن لے گا، کوئی خیال اللہ عطا کر دے گا، تو 1-1.5 سال 2 سال جتنا بھی ایک آئیڈیا کے اوپر بات کر رہا ہوں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے لا تعلقی ہونی شروع ہو جائے گی، بے پرواہ ہونا شروع ہو جائے گا، ان کی ویلیو ختم ہونی شروع ہو جائے گی اس فرقے کی، اس کی نظر میں، اور نکل آئے گا غیر مستقل مزاج سمجھا جائے گا، جبکہ نہیں ہے غیر مستقل مزاج، سچ تک پہنچ رہا ہے. اگر غیر مستقل مزاج نہ ہوتا تو ساری زندگی وہاں پر اٹکا رہتا، وہاں پر پھنسا رہتا اور اس میں دھسا رہتا اور وہیں پہ مر جاتا. امید ہے تھوڑی تھوڑی میری بات کچھ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہوگی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کاروبار کرتے ہیں لوگ، خود
کچھ میرے ساتھ بھی ایسے معاملات چلے زندگی میں، بہت زیادہ چلے، اور لوگوں سے سنا بھی بہت ہے، ملتے بھی ہیں جو لوگ، سارے اکثر یہی باتیں ہوتی ہیں کہ جی میں جو بھی کاروبار شروع کروں نا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس میں بھی کئی طرح کے گروپس ہیں لوگوں کے، کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بوریت ہونی شروع ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں ہم سے چلتا نہیں ہے کام، اور کچھ کہیں گے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی کلاسز میں نے دیکھی ہیں غیر مسلم مزاج لوگوں میں۔ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، صرف ایشو یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسے کام کے لیے بنایا نہیں ہوا، آپ کو صرف اس میں آزمائش کے لیے ڈالا ہے، آپ کی تربیت اس سے مقصود ہے، آپ کے مزاج کو پختہ کرنا ہے، آپ کی آنکھیں کھولنی ہے کسی حوالے سے۔ ہو سکتا ہے نا، آپ دیکھیں میرے جیسے بندے کو اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے بنایا تھا، ابھی تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اس کام کے لیے بھی نہیں بنایا، کوئی اور ہی کام ہے ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے بنایا، ظاہری بات ہے بات کو سمجھنے کے لیے بنایا، تو آگے چلتا جا رہا۔ لیکن میں جب بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا تھا اور ایک دو سال کے بعد مجھے اکتاہٹ ہونی شروع ہوئی تھی، تو میں اپنے اندر بڑا پریشان رہتا تھا کہ میرے اندر کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے، میں 9 to 5 بندہ کیوں نہیں ہوں۔ اب جا کے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 9 to 5 بندہ نہیں تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جیسا بھی میں ہوں فی الحال تو میں آپ کے کام آ ہی رہا ہوں نا۔ اگر میں 9 to 5 کسی بھی کمپنی میں لگا ہوتا، کسی بھی میں جاب پہ لگ گیا ہوتا، وہاں پہ کوئی گاڑی شاڑی مل گئی ہوتی، کوئی 5-6 لاکھ روپے 10 لاکھ تنخواہ ہوتی، آپ کو میں نے کہاں سے ملنا تھا اور آپ لوگوں نے مجھے کہاں سے ملنا تھا؟ تو اگر آدمی اپنی زندگی پہ غور کرنا شروع کرتا ہے نا تو اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر میں کسی کام کو اکتا کے چھوڑ دیتا ہوں، نقصان والی باتیں پھر میں بعد میں کرتا ہوں۔ پہلے تو پھر صرف یہی کر لینا کہ جو لوگ بوریت جن کی اب مجھے اس کا خطرہ یہ ہو گیا کہ میں بھول نہ جاؤں کہ ان لوگوں کی بات بھی کرنی ہے جن کو نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ جن لوگوں کو بوریت ہونے لگ جاتی ہے نا، ان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی کام کو شروع کرتے ہیں، کسی مشن کو شروع کرتے ہیں نا لائف کا، تو تھوڑا دیکھ بھال کی شروع کرتے ہیں، اپنی بندہ اپنے جوگا انالیسس تو کرتا ہی ہے، لیکن جب اس میں گھستے ہیں اور جب اس کو، اب ایسے لوگ انٹیلیجنٹ بہت ہوتے ہیں، اب جب وہ گھسیں گے اس کام کے اندر اور اس کام کو کرنا شروع کریں گے تو سکیل کر دیتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ یعنی کسی بزنس کو شروع کیا ہے نا، اس کی چیزوں کو انہوں نے بڑی تیزی سے پکڑ لینا ہے اور سارے معاملات کر لینا ہے، اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے ایک اسٹرگل۔ اسٹرگل کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے 10 سال 5 سال 7 سال جتنی دیر بھی ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے، صبح ٹائم پہ آنا ہے، اس بزنس میں بیٹھنا ہے، وہی اسٹرگل دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے، اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے کہ کب یہ میرا کاروبار کامیاب ہوتا ہے، اور اس وقت تک کے لیے آپ نے مختلف ٹرکس اور ٹیکنیکس اپلائی کرتے رہنا ہے، لوگوں سے اپنے تعلقات بناتے رہنا ہے، کاروبار کے بارے میں سوچتے رہنا ہے، اور آپ کی زندگی کا یہ مقصد بن گیا۔ گاٹ اٹ؟ اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں، وہ تو اس کام کے لیے بنے نہیں ہوتے، لوگوں سے امپریس ہو گئے، اپنے حالات سے ڈر گئے، روزی روٹی کے لیے ڈر گئے، تھوڑا سا کام دھندا تو کچھ کرنا ہی ہے نا، تو شروع کر دیتے ہیں۔ جب شروع کرتے ہیں تو 1 1.5 سال 2 سال یا جو بھی ایک معینہ مدت ہے ہر ایک کے مزاج کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اب اس میں آگے کیا کرنا ہے۔ آگے کرنے کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، کچھ آڑ سا راستہ ہے، صبح اٹھنا ہے اور اسی پہ چل پڑنا ہے۔ میں نہیں کرٹیسائز کرتا، جاب کرنے والے بھی اللہ نے بنائے ہیں، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن کبھی ایسے لوگوں کی تکلیف کا آپ نے اندازہ کیا ہے جو سینسٹیو ہیں، ایموشنل ہیں، اور ہر روز صبح اٹھ کر 9 بجے میں اپنی ساری زندگی اپنی کسی جاب پر وقت پہ نہیں پہنچ سکا، دوپہر کو 12 بجے پہنچ رہا ہوں، 11 بجے پہنچ رہا ہوں، رات کو جاگتے رہنا ہے، کتابیں پڑھتے رہنا ہے، کبھی کچھ کرتے رہنا ہے، کبھی کوئی ریسرچ کرتے رہنا ہے۔ میرے جیسے بندے نے کہاں ترقی کرنی ہے؟ ہاں، مائنڈ بہت تیز تھا تو سیلریز اچھی ہوتی تھی، اور آخر کار رسوا ہو جاتا تھا، ذلیل ہو جایا کرتا تھا، اور چھوڑنی پڑتی تھی جاب، یہی معاملہ چلتے رہتے تھے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے اس کاروبار میں یا جو بھی آپ نے معاملہ شروع کیا اس کے اندر جھونک نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کے اندر اللہ نے اتنی بڑی انرجی رکھی ہوئی ہے، اتنے آپ کے ذہن کو طاقتور بنایا ہے، اتنا دیکھیں سینسٹیو ہونے کا مطلب مور پاورفل ہونا ہے، سینسٹیو ہونے کا مطلب ڈل ہونا نہیں ہے، ڈل ہونے کا مطلب نان سینسٹیو ہونا ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، وہ 5 6 مہینے بعد کہتا ہے اب میں نے آئی جانا ہے اور جائی جانا ہے روز، اور میں نے یہی کری جانا ہے، اور میری اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کو کیا ہوگا؟ بوریت کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ بیٹھا ہوا ہوگا، میں نے اپنی زندگی ساری اسی پہ گزار دینی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر کاروبار کا اور جو بھی جاب وہ کر رہا ہے اس کے ریزسٹنس آنی شروع ہو جاتی ہے، ریزلٹس پروڈیوس ہونے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا تو آپ کو پتہ ہے ایسے ہی چلتی ہے، آپ اس کے اندر ٹائم انویسٹ کریں گے تو معاملات چلیں گے، ادروائز آپ فیل ہو جائیں گے۔ آخر کار لوگ فیل ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر اگلا کوئی 1 2 سال اپنے
گوڈے گٹے سیکنے کے بعد کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے.